واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال بھی اے نبی پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر آپ اس پر حملہ کریں تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ لوگ سوچیں۔ ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ طالب دنیا کا حال کتے کی طرح ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بلعام ابن باعور نامی، اہل بلقا میں سے تھا اور وہ اس میں اعظم جانتا تھا۔ یہودی علماء کے ساتھ بیت المقدس میں رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ اہل یمن میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیاں اور کرامتیں دی تھیں، لیکن اس نے ناقدری کی۔ وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ لوگ مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے اسی کو آگے بڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ دین کے لیے ملک مدین کی طرف بھیجا۔ یہاں کے بادشاہ نے اس کو اپنا بنا لیا، اس پر بہت سرفرازیاں کی، چنانچہ اس نے اس بادشاہ کے دین کو قبول کر لیا اور دین موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کا نام بلعام تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ امیہ ابن ابی سلط ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے کہنے سے یہ مراد ہو کہ یہ امیہ بھی ہے، اسی کے مشابہ وہ بھی تھا۔ اس کو بھی اگلی شریعتوں کا علم تھا، لیکن اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی اس نے پایا تھا اور آپ کے آیات بینات دیکھے تھے، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، دین الہی میں داخل ہوتے ہوئے ہزاروں کو دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول، ان میں اس کا امتیاز اور وہاں کی سرداری نے اسے اسلام اور قبول حق سے روک دیا۔ اس نے بڑے مرثیے بدر کے کافروں کے ماتم میں کہے ہیں۔ اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی لیکن دل مؤمن نہیں ہوا تھا۔ یہ سارا بیان ممکن ہے امیہ ابن ابی سلط سے متعلق ہو، نہ کہ بلعام سے۔ بلعام کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں یعنی کرامتیں بخشی تھیں، لیکن وہ ان سے ہٹ گیا یعنی ان سے محروم رہا۔ اس آیت کا سبب نزول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ جبارین یہود کے شہر کا رہنے والا تھا، اس میں آدم جانتا تھا۔ کہا گیا ہے کہ اس کی دعا من جانب اللہ قبول ہوا کرتی تھی، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھا مگر اس کی نبوت چھین لی گئی۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا ایسا قول ہے، لیکن یہ مطلقاً صحیح نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب شہر جبارین میں آئے تو بلعام کے پاس اس کے لوگ آئے اور کہا کہ موسیٰ ایک مرد آہنی ہے، ان کے ساتھ بڑی فوج ہے، اگر وہ ہم پر غالب آ جائے تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایسی دعا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں، لیکن لوگ اس کو تنگ ہی کرتے رہے۔ چنانچہ اس نے ایسی دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی بزرگی اور کرامتیں سب اس سے چھین لی۔ چنانچہ فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یعنی وہ کرامتوں سے محروم ہو گیا، یہیں سے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے میدان طی کی 40 سالہ گردش ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام نبی کو بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے نبی ہونے کی خبر دی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ جبارین سے جنگ کریں۔ جبارین نے یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور تصدیق کی، لیکن بنی اسرائیل کا ایک آدمی بلعام نامی نافرمانی کر کے
جبارین کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ تم نہ گھبراؤ، جب تم لڑنے کے لیے نکلو گے تو میں اپنے بد دعا کے ہتھیار سے کام لوں گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ جبارین کے پاس اس کے دنیاوی تمتع کے لیے سب کچھ موجود تھا، بجز اس کے کہ وہ ان کی عورتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ ان عورتوں کی عصمت اس پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ صرف اپنی ہی گدی یعنی عورت سے تعلق رکھتا تھا۔ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یعنی اس پر چھا گیا۔ اب وہ شیطان کی فرمانبرداری کرنے لگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ یعنی حالکین، حائرین، ہلاک ہونے والے اور حیرت میں پڑنے والوں میں بن گیا۔ نیک لوگ بھی بعض وقت بد بن جاتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری کی تاریخ الکبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ کو تم پر کچھ اس قسم کا اندیشہ ہے جیسے وہ آدمی جو قرآن کا علم رکھتا تھا، قرآن کی برکت اور رونق اس کے چہرے سے ظاہر تھی، اسلامی شان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بدبختی نے اس کو آ گھیرا، اسلام کے احکام اس نے پسے پشت ڈال دیے، وہ اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑا، یہ الزام لگا کر کہ اس نے شرک کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ الزام لگانے والا خطا کار تھا یا جس پر الزام لگایا گیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ خطا کار الزام لگانے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا پرستی کی گندگی سے اس کو بالاتر رکھتے اور جو کرامتیں اس کو دی تھیں ان سے اس کو محروم نہ کرتے، لیکن وہ زینت دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور دنیا میں ایسا پھنس گیا جیسے دوسرے بے سمجھ لوگ۔ لکنہ اخلد الی الارض، وہ شیطان کا ہمکار بن گیا اور پستی اختیار کر لی۔ اس کی سواری نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا لیکن بلعام نے شیطان کو سجدہ کیا۔ ابن سیار سے اس آیت اور اس شخص کی خبر پڑھو جس کو ہم نے کرامتیں بخشی تھی کے بارے میں مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلعام رہتا تھا، یا ملک شام کا رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فوج کشی سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور بلعام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، میں رب سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ اس نے مشورہ کیا، استخارہ کیا، تو اس سے کہا گیا کہ نہیں، بد دعا نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں اور ان میں میرے نبی موسیٰ بھی ہیں۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے مشورہ کیا لیکن مجھے بد دعا کرنے سے ممانعت ہوئی ہے، یعنی مجھے روک دیا گیا۔ اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے، چاہیے تھا کہ وہ قبول نہ کرتا لیکن اس نے قبول کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر اس کو مجبور کرنے لگے۔ اس نے کہا اچھا پھر مشورہ کر لوں۔ اب کہ اس کو کوئی مشورہ نہ ملا، اس نے کہا مجھے کوئی مشورہ نہیں دیا گیا اس لیے بد دعا نہ کروں گا، لیکن لوگوں نے اس کو بہکایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہ ہوتا تو پہلے کی طرح روک دیتے، اب اللہ تعالیٰ خاموش ہے تو گویا تم کو بد دعا کی اجازت ہے۔ چنانچہ وہ دھوکہ کھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ جب کبھی وہ بد دعا کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالنا چاہتا تو اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا کے الفاظ زبان سے نکلتے، اور اپنی قوم کی فتح کے لیے الفاظ ادا کرنا چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے الفاظ زبان سے نکل جاتے، یا انشاءاللہ کا جملہ بھی آخر میں زبان سے نکل جاتا، جس کے سبب بد دعا مشروط ہونے کے سبب عبث بن کر رہ جاتی۔ لوگ کہنے لگے ارے تم تو بد دعا موسیٰ کے بجائے ہمارے حق میں کر رہے ہو۔ وہ کہتا میں کیا کروں، میری زبان سے بلا ارادہ ایسا ہی کچھ نکل جاتا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ اگر بد دعا کروں گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ اب میں تم کو ایک تدبیر بتاؤں جس سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے اور فعل زنا سے سخت ناراض ہے۔ اگر یہ لوگ کسی طرح زنا میں مبتلا کر دیے جائے تو یقیناً ان کی ہلاکت کی امید ہے۔ چنانچہ ایسا کرو کہ ان کی فوج میں اپنے پاس کی عورتیں بھیج دو، یہ تو بیوی بچے چھوڑے ہوئے مسافر لوگ ہیں، کیا عجب کہ زنا میں پڑ جائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، عورتوں کو موسیٰ علیہ السلام کی فوج کی طرف بھیج دیا، حتیٰ کہ بادشاہ کی بیٹی بھی نہ چھوڑی۔ شہزادی کو ان کے باپ نے یا بلعام نے تاکید کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کے تصرف میں نہ آنا۔ کہتے ہیں کہ واقعی لوگ زنا میں پڑ گئے۔ شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کا ایک سردار آ پہنچا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا میں اور کسی کو آنے نہ دوں گی۔ سردار نے بتایا کہ میرا عہدہ ایسا برتر ہے اور میری یہ شان و شوکت ہے۔ تو لڑکی نے اپنے باپ کو لکھ بھیجا اور اس بارے میں اس کی ہدایات مانگی، تو اس سے کہا گیا کہ ہاں مان جاؤ۔ وہ دونوں جب مصروف کار تھے تو ہارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں پہنچا۔
اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، ایسا مارا کہ دونوں اپنی موجودہ حالت کے اندر ایک ہی نیزے میں پرو گئے۔ وہ نیزہ بلند کر کے لوگوں کے سامنے آیا اور لوگ دیکھتے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مرض طاعون کا عذاب بھیجا جس سے 70,000 آدمی مر گئے۔ ابن سیار کا بیان ہے کہ بلعام اپنی گدھی پر سوار ہو کر معمولی تک آیا، یہاں سے اس کی سواری آگے نہیں چل رہی تھی، وہ اس کو مار رہا تھا اور وہ بیٹھی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی اور وہ کہنے لگی، مجھ کو کیوں مار رہا ہے؟ سامنے دیکھ کیا ہے۔ دیکھا تو وہاں شیطان کھڑا تھا، وہ اتر کر شیطان کو سجدہ کرنے لگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فانسلخ منہا۔ سالم ابو نضر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ارض شام سے بنی کنعان میں آئے تو بلعام کی قوم آ کر ان سے کہنے لگی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں قتل کریں اور یہاں انہیں بسائیں۔ ہم تمہاری قوم ہیں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، تم مرد مستجاب الدعوات ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کرو۔ اس نے کہا یہ تمہاری کم بختی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی مدد پر فرشتے بھی ہیں اور مؤمنین بھی ہیں، میں کیسے بد دعا کروں؟ میں جو جانتا ہوں سو جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم رہے کہاں، اور ہر گھڑی اس پر دباؤ ڈالتے رہے اور عاجزی کرتے رہے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس کو فتنے میں ڈال ہی دیا۔ چنانچہ وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف چلا جس پر چڑھ کر بنی اسرائیل کے لشکر کو دیکھا۔ اس کو جبل حسبان کہتے ہیں کہ کچھ دور چلا تھا کہ اس کی سواری بیٹھ گئی، اتر کر اس کو مارنے لگا۔ کچھ دور چل کر وہ پھر بیٹھ گئی، جب بار بار اس کو مارنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی اور وہ کہنے لگی کہ بلعام تو مجھے کدھر لے جا رہا ہے؟ کیا نہیں دیکھتا کہ فرشتے میرے سامنے ہیں، مجھے دھکیل کر پیچھے کی طرف واپس کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور مؤمنین پر بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ لیکن وہ باز نہ آیا اور پھر اس کو مارنے لگا۔ چنانچہ اب کی مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گئی۔ وہ وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام اور مؤمنین کے لیے بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان الٹ جاتی تھی اور بد دعا اپنی قوم کے لیے اور دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بد دعا کرنے پر اس کی زبان باہر نکل پڑی اور اس کے سینے پر لمبی ہو کر لٹک گئی۔ اب وہ بول اٹھا کہ میری دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ قوم سے کہنے لگا اب تو صرف مکر و حیلہ ہی سے کام لیا جا سکتا ہے، اپنی لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجو، ان سے کہہ دو کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، اگر ایک شخص بھی زنا کا مرتکب ہو گیا تو سمجھو تم نے مقصد پا لیا۔ چنانچہ عورتیں بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجی گئیں۔ اہل کنعان کی ایک عورت جس کا نام کسبتی تھا، سور کی بیٹی تھی جو قوم کا سردار اور بادشاہ تھا۔ اس عورت کا ملاپ ہو گیا بنی اسرائیل کے ایک سردار سے جس کا نام زمرہ ابن شلوم تھا، جو شمعون بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا پوتا اور سردار تھا۔ اس نے اس عورت کو دیکھا تو پسند آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور کہنے لگا موسیٰ تم تو یہی کہو گے کہ یہ تجھ پر حرام ہے، اس کے نزدیک نہ ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یہ تجھ پر حرام ہے۔ اس نے کہا موسیٰ واللہ میں یہاں تو تمہاری بات نہ سنوں گا۔ پھر اس لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا اور ہم بستر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں تعاون بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک اور سردار فخاس ابن عیزار ابن ہارون نامی زمرہ ابن شلوم کی اس حرکت کے وقت وہاں موجود نہ تھا، اور اس حرکت سے ساری قوم میں تعاون پھیل گیا۔ یہ سارا واقعہ فخاس کو معلوم ہوا، اس نے اپنا لوہے کا نیزہ اٹھایا اور زمرہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، دونوں کو ایک ہی نیزے میں پرو لیا اور نیزے کو سر پر بلند کر کے نکلا۔ فخاس نوجوان اور قوی تھا، یہ بوجھ اٹھا لیا اور اٹھائے ہوئے کہتا جا رہا تھا کہ اے پروردگار ہم آپ کے نافرمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اب تعاون ختم کر دیجئے۔ تعاون ختم ہو گیا۔ تعاون سے ہلاک ہونے والے بنی اسرائیل اس مدت میں کہ اس نے عورت حاصل کی پھر فخاس کے ہاتھوں قتل ہوا، 70,000 آدمی مر گئے یا کم از کم 20,000۔ فخاس کی اس شکر گزاری میں بنو اسرائیل جب کبھی ذبیحہ کرتے ہیں تو جانور کی سری اور دست اور اپنے پھلوں اور اموال کی پہلی چیز اولاد فخاس کو نذرانے کے طور پر دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اختلافات ہیں کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس پر مشقت لا دو تو بھی زبان لٹکائے ہوئے ہانپتا رہے اور چھوڑ دو تو بھی ہانپتا رہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ بلعام کی زبان بھی لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی تھی، تو اس کی تشبیہ بھی ایسے کتے سے دی گئی ہے جو دونوں حالتوں میں ایک سا ہو،
کہ اس پر کرامتیں نازل کرو یا رحمتیں، ہر دو حالت میں یکساں ہے، یا یہ مثال اس کی گمراہی اور گمراہی کی پائیداری میں اور ایمان کی طرف بلانے یا نہ بلانے دونوں حالتوں میں اس سے نفع گیر نہ ہونے کے اندر اس کتے کی سی ہے جو رکیدنے اور نہ رکیدنے دونوں صورتوں میں زبان لٹکائے ہانپتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بلعام بھی کہ ایمان کی طرف بلانے سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور نہ بلانے سے بھی نہیں۔ اسی طرح کی ایک بات ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت 6 میں، کہ چاہے تم انہیں اے نبی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایک مثال سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں کہ آپ اے نبی ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشیں گے۔ یا یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ کافر اور منافق اور گمراہ کا دل کمزور اور ہدایت سے فارغ ہوتا ہے، کتنی ہی کوشش کی جائے ہدایت نہیں پاتا۔ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ واقعات اے نبی سنائیے تاکہ بنی اسرائیل کے حالات سے واقف ہونے کے بعد وہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ پر آ جائیں اور یہ سوچیں کہ بلعام کا کیا حال ہوا۔ رب کے علم جیسی زبردست دولت اس نے دنیا کی سفلی راحت پر کھو دی، آخر نہ یہ ملا نہ وہ۔ اسی طرح یہ علماء یہود جو اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس میں لکھے پاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا کی طمع و لالچ میں پھنس کر اور اپنے مریدوں کو پھانس کر بھول اور غفلت میں نہ پڑ جائیں، ورنہ یہ بھی اسی طرح دین و دنیا سے کھو دیے جائیں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی علمیت سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کی اطاعت کی طرف جھکیں اور دوسروں پر بھی حق بات کو ظاہر کر دیں۔ دیکھ لیجئے کہ کفار کی کیسی بری مثالیں ہیں کہ کتوں کی طرح کھانے اور شہوت رانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس جو بھی علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جائے وہ بھی کتے جیسا ہے۔